السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ایک بار پھر 7th گریڈ کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک نیا بیس ٹاپک جس کا نام ہے ایجیکٹیو. بیسیکلی ایجیکٹیو جو ہے دیٹ از سم ون از دا سیم ایز ایڈورب. ایجیکٹیو اور ایڈورب کا کام ایک جیسا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ایجیکٹیو جو ہے اس کا تعلق ناؤن یا پروناؤن کے ساتھ ہے، کسی اور ورڈ کے ساتھ نہیں ہے، جبکہ ایڈورب کا جو تعلق ہے وہ ناؤن اور پروناؤن کے علاوہ ورب کے ساتھ ہے، ایجیکٹیو کے ساتھ ہے، یا جملے میں کوئی اور ایڈورب ہو تو اس کے ساتھ ہے، یعنی اس کو موڈیفائی کرتا ہے. یہ لیکچر سے پہلے اسی لیے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ بعض اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ایجیکٹیو بھی یہی کام کرتا ہے اور ایڈورب بھی یہی کام کرتا ہے. ہاں بالکل دونوں کرتے ہیں، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ ایجیکٹیو کا کام جو ہے وہ ناؤن اور پروناؤن کے ساتھ ہے. He has to deal with a noun or a pronoun. جبکہ ایڈورب جو ہے he has to deal with a verb, an adjective or another adverb in a sentence. دونوں موڈیفیکیشن کرتے ہیں، دونوں کوالیفائی کرتے ہیں سینٹینس کو، لیکن ایک جو ہے یہ ناؤن اور پروناؤن کو کرتا ہے ایجیکٹیو، اور ایڈورب جو ہے وہ ورب کو مینلی وہ ورب کو کرتا ہے. کبھی کبھار ایجیکٹیو کو بھی کر لیتا ہے اور کبھی کبھار جملے میں ایک دوسرے ایڈورب کو بھی کر لیتا ہے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایجیکٹیو اینڈ اٹس ٹائپس. یہ پہلے اس لیے آپ لوگوں کو بتایا تاکہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے کہ ایڈورب اور ایجیکٹیو میں یہ فرق ہے. تو چلو شروع کرتے ہیں. ایجیکٹیو جو ہے دیٹ از اے ورڈ وچ qualifies a noun or a pronoun. جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ a word which qualifies a noun or a pronoun or shows the qualities of a noun or a pronoun. What is meant by quality? Quality سے مراد ہے کہ یہ کسی noun یا pronoun کے اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے، کیونکہ دونوں صفت ہیں. اس کو اس صفت کہتے ہیں ورڈ کو. اب اگر ہم کسی انسان کے خوبی بیان کریں یا اس کی خامی بیان کریں تو ایک پازیٹیو صفت ہو گیا اور ایک نیگیٹو ہو گیا، یعنی ایک مثبت ہو گیا اور ایک منفی ہو گیا. صفت دونوں صفت ہے، لیکن ایک جو ہے وہ پازیٹیو ہے اور دوسری جو ہے وہ نیگیٹو ہے. تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے کس چیز کی؟ ایجیکٹیو کی. بیٹا اس میں یہ جو ڈی ہے نا، ڈی اس کو ہم کہتے ہیں سائلنٹ لیٹر. اس کو لکھنا ضرور ہے لیکن اس کو پروناؤنس نہیں کرتے، ایڈجیکٹیو بولنا ہے آپ لوگوں نے. اوکے، اس کے لیے میرے پاس آپ لوگوں کے لیے ایگزامپلس ہیں جہاں پر بورڈ پہ میں نے لکھوائے ہیں کہ علی از اے گڈ بوائے. اب آپ لوگ یہاں پر دیکھ لیں، علی دیٹ از اے ناؤن. علی بیسیکلی کیا ہے؟ یہ ناؤن ہے. اب یہ ناؤن جو ہے اس کے بارے میں باقی جملہ ہمیں بتاتا ہے کہ اے گڈ بوائے ہے. مطلب یہ ہوا کہ اس لفظ گڈ میں جو کہ میں نے جی کیپٹل سے لکھا ہے، یہ جو ورڈ ہے گڈ، یہ علی کی صفت کے بارے میں، اس کی خوبی کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ علی جو ہے دیٹ از کہ ہی از اے گڈ بوائے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر یہ جو گڈ ورڈ استعمال ہوا ہے یہ علی کی صفت ہے اور یہ ایز اے ایڈجیکٹیو استعمال ہوا ہے، ایز اے اس میں صفت استعمال ہوا ہے. ایک اور ایگزامپل آپ لوگ دیکھ لیں. یہاں پر ہمارے پاس ایک پروناؤن ہے فیمیل کے لیے شی، یعنی فیمینن کے لیے، اور شی از اے کلیور گرل. اب آپ لوگ دیکھیں یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے کلیور. کیا استعمال ہوا ہے؟ کلیور. اب کلیور جو ہے یہ اس کی خوبی بیان کرتا ہے کہ وہ کس قسم کی لڑکی ہے. اب آپ لوگ کلیور سے دو مراد دے سکتے ہیں کہ چالاک ہے یا جو ہے وہ مینٹلی اسٹرانگ ہے. کلیور ہے اسمارٹ ہے، مطلب تیز ہے دماغ سے. تو یہ جو کلیور ورڈ ہے یہ اس کو کیا کرتا ہے؟ گرل کو، وہ جو لڑکی ہے یا جو شی ہے وہ اس کی صفت کو بیان کرتا ہے. تو یہاں پر جو کلیور ورڈ ہے یہ ایز اے ایڈجیکٹیو استعمال ہوا ہے. اب ایڈجیکٹیو کے بارے میں تو آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا کہ ایڈجیکٹیو کیا ہے، جو کسی ناؤن یا پروناؤن کے گڈنس یا بیڈنس کو یا اس کی کوالٹی کو یا خامی کو بیان کرتا ہے. اب ایڈجیکٹیو کے بہت سارے ٹائپس ہیں، اراؤنڈ اباؤٹ 9 ٹائپس آف ایڈجیکٹیوز ہیں. چند ایک یہاں پر میں نے ذکر کی ہوئی ہے ایگزامپلس کے ساتھ، کیونکہ
یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اگر تم کسی اس میں رائٹنگ میں ایجیکٹو کو استعمال کرو گے تو کس قسم کے ایجیکٹو کو استعمال کرتے ہو، تاکہ یہ پتہ بھی آپ کو لگ جائے کہ بھائی یہ جو میں نے ایجیکٹو استعمال کیا یہ ایجیکٹو کی کون سی قسم کے. تو یہاں پر میں نے اس کے ان کے جو نامس ہیں ٹائپس کے اور ایگزامپل جو کہ یہاں پر میں نے لکھوائی ہیں. یہاں پر آپ لوگ دیکھ لیں اس میں there are different types of adjective. ایجیکٹوز کے بہت سارے ٹائپس ہیں. ان میں سے فرسٹ ون پر جو ہے وہ ہے ڈیمونسٹریٹو ایجیکٹو، ضمیر صفت اشارہ. ڈیمونسٹریٹو ایجیکٹو کا مطلب کیا ہے؟ صفت اشارہ جو کسی ناؤن یا پروناؤن کی طرف ڈیمونسٹریٹ کرے، اشارہ کرے. اب ایک اور بات، ڈیمونسٹریٹو پروناؤن بھی ہے لیکن ڈیمونسٹریٹو پروناؤن از ڈفرنٹ as compared to demonstrative adjective. اب demonstrative adjective جو ہے اس کی پلیسمنٹ کیا ہے، کس ورڈ کے ساتھ یہ جو ہے وہ کلوز لکھا جائے گا. تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ لیں، یہاں پر ہے کہ demonstrative adjective ہے this book is mine. اب آپ لوگ یہاں پر دیکھ لیں، یہاں پر this کا جو ورڈ ہے وہ استعمال ہوا ہے اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ ناؤن کا استعمال ہوا ہے. یعنی یہاں پر آپ لوگ دیکھ لیں بک کا استعمال ہوا ہے. دس بک، یہ کتاب میری ہے، کوئی اور کتاب نہیں. کتابیں بہت سارے وہاں پر پڑھی ہے لیکن یہاں پر اس کتاب کی صفت یہ کہ دس بک از مائن. اب اگر اس جملے کو ہم اس طرح لکھیں کہ دس از مائی بک، اس بک کو ہم جملے کے اینڈ میں لگاتے ہیں. مطلب اگر ہم اس کو یہاں پر لگا دیں اس بک کو تو پھر یہ ڈیمونسٹریٹو ایجیکٹو نہیں، یہ جو دس ہے نا یہ ڈیمونسٹریٹو ایجیکٹو نہیں بلکہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہوگا. لہٰذا ڈیمونسٹریٹو ایجیکٹو جو ہے یو ہیو ٹو یوز اٹ کلوز ٹو دا ناؤن. اب یہاں پر یہ ناؤن کے بالکل کلوز استعمال ہوا ہے. دس بک، یہ کتاب، دس چیئر، یہ کرسی، دس پین، یہ پنکھا، دس وائٹ بورڈ، دس مارکر، بلا 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 جو بھی. تو فوراً مطلب اس کے بعد فوراً ناؤن کا استعمال کرنا ہوگا تاکہ پتہ چلے کہ the word that you have used is not a demonstrative pronoun but it is a demonstrative adjective. Okay. اب آپ لوگ دوسرے ایگزامپل کو دیکھ لیں، that person. اب یہاں پر آپ لوگ دیکھ لیں that person. تو یہاں پر جو that کا استعمال ہوا ہے اس کے فوراً بعد person استعمال ہوا ہے اور person جو ہے that is a noun. کامن ناؤن ہے اور یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جو ایجیکٹو جو ہے وہ ناؤن اور پروناؤن کو کیا کرتا ہے؟ موڈیفائی کرتا ہے. اب اس نے اس پرسن کو موڈیفائی کیا کہ دیٹ پرسن از مائی فرینڈ. اب پرسنس تو بہت سارے پرسن ہیں لیکن یہاں پر جو اشارہ کرتا ہے وہ ایک خاص بندے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دیٹ پرسن ناٹ دا ادرس، دیٹ پرسن از مائی فرینڈ. تو یہاں پر جو دیٹ کا استعمال ہوا ہے یہ فوراً اس کے بعد پرسن کا لفظ استعمال ہوا گیا اور یہ پرسن کے لیے. تو یہاں پر جو دیٹ ہے وہ ہمارے پاس کون سا پروناؤن ہے؟ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے. اوکے، ناؤ تیسرا ایگزامپل جو ہے وہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کا کیا ہے؟ دیز فلاورز آر بیوٹیفل. پھول تو بہت سارے پھول ہیں، ڈفرنٹ کلرز، ڈفرنٹ ٹائپس اینڈ ڈفرنٹ شیپس آف پھول ہیں، لیکن یہاں پر جو اشارہ ہوتا ہے کہ دیز فلاورز، یہ جو پھول ہے یہ کیا ہے؟ خوبصورت ہے. مطلب اس کا یہ ہوا کہ کوئی اور پھول نہیں، دیز فلاورز. تو یہاں پر جو ورڈ دیز ہے یہ ان پھولوں کے لیے استعمال ہوا ہے اور ان پھولوں کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو دیٹ از وائی اس کو ہم کہتے ہیں ڈیمونسٹریٹو ایجیکٹو. تو یہاں پر یہ کیا ہے؟ ڈیمونسٹریٹو ایجیکٹو ہو گیا. کلیئر ہے؟ اب نیکسٹ پر آتے ہیں. نیکسٹ میں جو سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس ایجیکٹو ہے وہ ایجیکٹو ہے ایجیکٹو آف کوالٹی اور کوالٹیٹیو ایجیکٹو. اب دو طرح کے اس کو ہم پہچان سکتے ہیں. یا تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ ایجیکٹو آف کوالٹی ہے، یا اس کو ہم کہیں گے کہ کوالٹیٹیو ایجیکٹو. اٹ مینس کہ یہ جملے میں کسی چیز کی کوالٹی، کسی شخص یا کوئی بھی جو ناؤن ہو یا پروناؤن ہو اس کی کوالٹی کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے. ایگزامپلس آپ لوگ دیکھ لیں، ہی از اے انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ. اب یہاں پر آپ لوگ دیکھ لیں جو ورڈ انٹیلیجنٹ استعمال ہوا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کی جو خوبی ہے وہ بیان کرتا ہے. اب یہ اس کی کوالٹی ہے کہ یہ بندہ، یہ جو اسٹوڈنٹ ہے یا جو لڑکا ہے، جو پرسن ہے،
he is not a dull minded person, he is not a dull, بلکہ وہ کیا ہے, he is an intelligent. تو یہ اس کی کیا ہوگی, خوبی ہوگی, کوالٹی ہو گئی. اس کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ کیا ہے, ذہین اسٹوڈنٹ کے. سیکنڈ ایگزامپل کو ہم نے دیکھیں, یو آر اے نائس بوائے. اب بوائز تو بہت سارے بوائز ہیں, اگر ہم نائس کو ختم کر دیں, لیکن اس کو اگر آپ لوگ ختم کر دیں, اس طرح کر دیں, تو ہم کہتے ہیں یو آر اے بوائے, دل میں رکھتے ہو. اٹ مینس کہ یہ سمپل سی بات ہو گئی, اس میں کوئی ایڈجیکٹو استعمال نہیں ہوا ہے. لیکن اگر یہاں پر ہم استعمال کرتے ہیں یو آر اے نائس بوائے, تو یہاں پر جو نائس استعمال ہوا ہے یہ بوائے کے لیے استعمال ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی اس کی خوبی کو کیا کرتا ہے, کوالٹی اس کی یہ کہ یہ نائس ہے. اگر یہاں پر نائس کی جگہ پر بیڈ کا استعمال ہوتا, کسی اور ایڈجیکٹو کا استعمال ہوتا, کوالٹیٹیو کا, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ایڈجیکٹو آف کوالٹی کہتے ہیں, کیونکہ یہ کسی شخص, جگہ یا چیز کی کوالٹی کو بیان کرتا ہے. کلیئر؟ اوکے. نیکسٹ ون, تھرڈ ون پر جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ایڈجیکٹو آف کوالٹی, ایڈجیکٹو آف کوانٹٹی. ساری کوالٹی تو ہو گیا ہے, ایڈجیکٹو آف کوانٹٹی ہے. اب وہاں پر جو کوالٹی ہے خوبی, یہاں پر کوانٹٹی مقدار کو شو کرتا ہے. یہ ایڈجیکٹو کیا ہے, مقدار کو شو کرتا ہے. ایگزامپل آپ لوگ دیکھ, اس کو ہم کوانٹیٹیو ایڈجیکٹو بھی کہتے ہیں. یہاں پر آپ لوگ دیکھیں, میں نے اس کے لیے ایک لکھے اور یا کوانٹیٹیو ایڈجیکٹو. اب یہاں پر اس کے لیے آپ لوگوں کو میں ایگزامپل دیتا ہوں. ایگزامپل اس کی کیا ہے, I ate some rice, میں نے کچھ چاول کھائے. اب میں نے کچھ چاول کھائے کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر یہ کوانٹٹی کو شو کرتا ہے. کس چیز کو شو کرتا ہے, کوانٹٹی کو شو کرتا ہے کہ I ate some rice. اب رائس جو ہے یہ ناؤن ہے, رائس کیا ہے, ناؤن ہے. some rice, کچھ چاول میں نے کیا کر دیے, کھا لیے. تو یہاں پر رائس جو ہے وہ کوانٹٹی کو یعنی مقدار کو کیا کرتا ہے, شو کرتا ہے. لاسٹ ایگزامپل جو ہے اس کے لیے وہ ہے she bought a liter milk. اس نے 1 لیٹر ملک جو ہے, دودھ جو ہے وہ خریدا. اب آپ لوگ دیکھ لیں, ملک ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے, جس کو تولا جاتا ہے. جس چیز کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا, تولا جاتا ہے, تو وہ مقدار اور اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں she bought a liter milk. اس نے 1 لیٹر دودھ جو ہے, جس کو عام زبان میں, لیٹر تو تھوڑا سا کم ہوتا ہے لیکن عام زبان میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں, کلو کہتے ہیں. تو لیٹر جو ہے یا آئل جو ہے وہ لیٹر کے تیل جو ہے یا دودھ جو ہے وہ لیٹر کے حساب سے, یا پانی جو ہے وہ لیٹر کے حساب سے فروخت ہوتی ہے. لوگ اس کو لیتے ہیں, بائی کرتے ہیں, پرچیز کرتے ہیں. تو یہاں پر دیکھتے ہیں she bought a liter milk. اس نے 1 لیٹر دودھ جو ہے وہ بانٹ کیا, خریدا. تو یہاں پر جو لیٹر ہے وہ کوانٹٹی کے لیے استعمال ہوا, یعنی یہ اس جملے میں مقدار کے لیے استعمال ہوا. تو بہت سارے اس کے اور بھی جو ٹائپس ہیں ایڈجیکٹو کے, وہ یہ نومرل ایڈجیکٹو, ایڈجیکٹو آف نمبر کے وغیرہ وغیرہ, بہت سارے تقریباً 8 اس کے کیا کے ٹائپس ہیں. اب یہ جو بیٹا لیکچر میں نے آپ لوگوں کو ڈیلیور کیا, یہ آپ لوگ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں اور سمجھیں کہ ایڈجیکٹو کیا ہے, اور تھوڑا یہاں پر بھی آپ لوگ نظر ڈالیں کہ what is the difference between adjective and adverb. بیسکلی ایڈجیکٹو جو ہے یہ پارٹس آف اسپیچ میں آتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں اسم صفت. اب ایڈورب اور ایڈجیکٹو میں فرق کیا ہے, یہ بھی آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا کہ ہم ایڈجیکٹو کو کس طرح استعمال کرتے ہیں, کس چیز کے لیے, اور ایڈورب کو کس چیز کے لیے کس طرح استعمال کرتے ہیں. یہاں پر میں نے ایڈجیکٹو کی 1-2 ڈیفینیشن آپ لوگوں کو لکھوائے, بتائے, سمجھائے آپ لوگوں کو, اور اس کے ایگزامپل دیے. پھر ایڈجیکٹو کے جو ٹائپس ہیں مختلف قسم کے ہیں, تو بہت سارے, لیکن چونکہ آپ لوگوں کے لیول کے مطابق یہاں پر ایڈجیکٹو کے میں نے 3 جو امپورٹنٹ ٹائپس ہیں وہ ڈسکس کیے, اس کے ایگزامپل بھی دیے. اب اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے بیٹا غور سے دیکھنا ہے, اس کو نوٹ کرنا ہے. جو اگر آپ لوگوں کو مشکل ہو تو انشاءاللہ پھر زوم میٹنگ کلاس میں
انشاءاللہ العزیز پھر اس پہ بات ہوگی، جو مسئلہ آپ لوگوں کو ہوں گے انشاءاللہ تو پھر ڈسکس کریں گے. اس میں سے میں آپ لوگوں سے کوشچن پوچھوں گا اور پھر آپ لوگوں نے اس کے جواب دینے ہیں. تھینک یو سو مچ.